ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ کھانا وہ پسندیدہ ہے جس میں ہاتھ زیادہ ہوں۔ سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا وہ ہے جس میں ہاتھ زیادہ ہوں۔ اب اس میں دو مطلب محدثین نے لکھے۔ ایک تو یہ لکھا کہ زیادہ لوگ جمع ہوں، انسان جتنے زیادہ لوگوں کو جمع کر سکے تو زیادہ لوگ جمع ہوں۔ اور دوسرا یہ لکھا کہ بڑے بڑے برتن ہوں۔ آج کل تو زمانہ یہ ہے کہ ہر آدمی کی اپنی اپنی پلیٹ، جراثیم کا ڈر اتنا، اور کرونا کے آنے کے بعد تو اور زیادہ مسائل کہ ہر ایک کی اپنی اپنی پلیٹ، بس دور ہی رہو، ایک پلیٹ میں ہی دو آدمی شریک ہونا مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو محدثین نے لکھا کہ بڑے برتن بھی ہوں۔ اب کتنے بڑے برتن ہوں؟ الحمدللہ ہمارے بچپن میں ہم نے بہت دفعہ ایسا ہوا، اکثر ہی ایسا ہوتا تھا، ایک بڑی گول تشتری تھی، اس میں کھانا کھاتے تھے، امی ابو چاروں بہن بھائی بیٹھ جاتے تو وہ جناب ایک ہی اس میں کھاتے تھے اور برسوں کھایا۔ تو بڑا برتن ہو، مل جل کے کھانا، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ تو ایک پلیٹ میں زیادہ لوگ اگر کھانا کھائیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور ہاتھ سے کھانا کھانا، شاہ فیصل کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک مرتبہ یہ گئے پتہ نہیں امریکہ یورپ کہاں، تو وہاں پہ کھانے کا وقت ہوا تو دعوت تھی، انہوں نے جناب بسم اللہ پڑھی، ہاتھ سے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے کہا دنیا چاند پہ پہنچ گئی، آپ ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں ابھی تک؟ کوئی کانٹے ہوں، چمچے ہوں، کوئی سٹائل ہو، ذرا پتہ لگے کہ کھانا کھا رہے ہیں، یہ کیا ایسے ہی شروع کر دیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں جو صرف میرے منہ میں جاتا ہے، میں اس چمچے سے کھانا نہیں کھاتا جو ہر ایک کے منہ میں جاتا ہے۔ وہ سارے چپ ہو گئے۔ تو اکٹھے کھانا کھانے میں برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اندازہ کرو بھی کتنا بڑا برتن ہوگا، زیادہ سے زیادہ بڑا برتن کتنا ہوگا؟ آپ اندازہ لگا سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں مسجد نبوی شریف کے باہر ایک برتن رکھا رہتا تھا بہت بڑا، پورا اونٹ ذبح کر کے تیار کر کے پکا کے اس میں ڈال دیا جاتا، اور صحابہ کرام کھاتے تھے۔ اونچا اتنا وہ تھا کہ گھٹنوں کے بل ہو کے کھانا پڑتا تھا، نیچے بیٹھ کے تو کھا ہی نہیں سکتے تھے، ہاتھ ہی نہیں جا سکتا تھا، اور چاروں طرف لوگ بیٹھ جاتے اور کھانا کھا لیتے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کا یہ عمل ہے، اور عربوں میں آج بھی یہ تشتری کی روایت کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ وہ بڑے بڑے برتنوں میں کھانا کھاتے، ایک ایک وقت میں 8 آدمی۔ پچھلے سال الحمدللہ 2020 میں جنوری میں جانا ہوا، تو حرم مکی میں مولانا مکی صاحب جو بیان دیتے ہیں نا، ان کے گھر بھی جانا ہوا۔ انہوں نے مندی کی دعوت کی۔ اب ایک ٹیبل میں، راؤنڈ ٹیبل تھی، اندازہ بتا رہا ہوں 8-9 آدمی ہوں گے، اور جتنی ٹیبلیں تھیں سب میں 8-9 آدمی تھے، ٹیبلیں لگی ہوئی تھیں۔ تو مکی صاحب نے مجھے اپنی ٹیبل پہ بٹھایا، بیٹھا تو ایک پرات آئی، مندی آتی تھی اس میں، اور وہ 8 آدمی یا 9 آدمی جتنے بھی اس ٹیبل میں تھے نا، اسی میں سے سب کھا رہے تھے، اور اسی کو پھر ریفل بھی اسی کو کیا جا رہا تھا۔ تو عرب میں الحمدللہ کہیں نہ کہیں یہ بات ابھی بھی موجود ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو شاید ایسا نہیں ہوگا کہ کہیں کھانا ہو، کوئی دعوت ہو، اور ایک ٹیبل لگی ہوئی ہو، اس میں 8-10 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں، اور ایک برتن میں سب کھا رہے ہوں۔ اس میں برکت بھی ہے، حدیث کا ثبوت بھی ملتا ہے، صحابہ کے عمل میں بھی ہے، اور اس میں کھانا ضائع بھی کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اب ہر آدمی اپنی الگ الگ پہاڑی بنا لے تو معاملہ کچھ اور، جب اکٹھے مل کے کھانا، یہ محبتیں بڑھتی ہیں۔ مشائخ لکھتے ہیں اگر کسی کھانے میں 4 باتیں جمع ہو گئیں تو اس میں ہر خیر جمع ہو گئی۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات، وہ کھانا حلال ہو، جو اجزاء ہیں، جو چیز ہے وہ بھی حلال ہو، اور پیچھے کمائی بھی حلال ہو جس سے وہ خریدا گیا ہے، وہ حلال ہو۔ دوسری بات، جب وہ کھایا جائے تو بسم اللہ پڑھ کے کھایا جائے، اور جب وہ بنایا جائے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بنایا جائے، اور جب کھانا کھا لیا جائے تو اس کے اوپر الحمدللہ پڑھا جائے۔ فرمائے 4 نعمتیں جس کھانے میں جمع ہو گئیں، اس کھانے میں ہر خیر جمع ہو گئی۔ پہلی بات کہ وہ حلال ہو،
چیز جو پروڈکٹ ہے جو کھانا ہے وہ بھی حلال ہو، پیچھے کمائی بھی حلال ہو۔ دوسری بات، جب وہ بنایا جا رہا ہو تو اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو۔ تیسری بات، جب کھانا شروع کیا جائے، کھایا جائے تو بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے کھانا کھایا جائے، اور جب مکمل کیا جائے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر کے اس کا اختتام کیا جائے۔ فرمایا جہاں یہ 4 چیزیں جمع ہو گئیں، حلال، ذکر کے ساتھ بنانا، شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ، یہ فرمایا کہ اس میں ساری خیریں جمع ہو گئی۔ ہم کتنی مرتبہ کھانا کھاتے ہیں اپنے گھر میں یا کسی کے گھر میں، بسم اللہ پڑھنا یا الحمدللہ پڑھنا ہمیں یاد ہی نہیں رہتا۔ ہماری ایک عام عادت بن گئی ہے، بسم اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا ہمیں یاد ہی نہیں رہتا۔ بعض گھروں میں کھانا پکاتے ہوئے نا، روٹین کا کھانا، مہمان نوازی کی بات نہیں، روٹین کا کھانا، ان کی عادت ہوتی ہے، عام عادت ہوتی ہے، کوئی سورہ یاسین پڑھ رہی ہے، کوئی ذکر کر رہی ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہی ہے، کوئی استغفار کر رہی ہے، اللہ کا نام کوئی لے رہی ہے، عورت کھانا پکا رہی ہے۔ یہ بڑا پاکیزہ نورانی کھانا ہوتا ہے، اور صحابیات سے یہ بات ثابت ہے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے کھانا تیار کرتی تھیں، ذکر میں مشغول ہوتی ہیں، تلاوت میں مشغول ہوتی۔ تو آج بھی نیک گھروں میں یہ روایت موجود ہے، اس میں بہت زیادہ برکتیں آتی ہیں، دلوں کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، غفلتیں دور ہوتی ہیں۔ مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے، ہم لوگ حج کے سفر میں تھے، اس زمانے میں کھانا پکانے کی ہوٹلوں میں اجازت ہوتی تھی، ہم یہاں سے اپنے برتن لے جاتے تھے اور وہاں کھانا پکاتے تھے۔ تو آب زمزم کا ہم نے کوئی انتظام کر لیا، ایک ہوٹل میں جو تھا بندہ خدمت والا، اس کو کہا بھئی آپ کو ہم اتنے پیسے روز دیں گے، آپ روزانہ زمزم کا ایک کین ہمیں لا کے دیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو بلا ناغہ آب زمزم کا 20 لیٹر کا کین یا 10 لیٹر کا کین یا 2-3 کین ہمیں آتے اور اسٹینڈ بائی پڑے رہتے ہیں۔ اچھا، برتن یہاں سے لے کے گئے تھے، کھانا پکانے کی بات تھی، تو ایک دن کھانا، حضرت جی بھی ساتھ تھے، تو مجھے یاد ہے کہ ایک دن کھانا پکایا اور آب زمزم میں کھانا پکایا۔ اب کھانا پکا کے میں حضرت جی کی خدمت میں لے گیا، میں نے کہا حضرت کھانا کھا لیجئے، اور بڑے شوق سے بتایا کہ آب زمزم میں یہ کھانا بنا ہوا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بات آب زمزم کی نہیں ہے، یہ نیک عورتوں کا، ذکر کرنے والی باپردہ عورتوں کے ہاتھوں کا کھانا بنا ہوا ہے، اصل وہ برکت والی چیز ہے۔ یہ جو لوگ بازار کا کھانا کھاتے ہیں، یہ بے برکتی ہے، یہ بے حیائی کی طرف راستہ بڑھانے والی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں انہیں غسل کا ہی نہیں پتہ، نمازوں کا نہیں پتہ، میوزک چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، اور جناب گالم گلوچ بھی چل رہی ہے، اور کھانے پکائے بھی جا رہے ہیں، کھلائے بھی جا رہے ہیں، بیٹھے بھی جا رہے ہیں۔ سب ماحول غفلت کا، اللہ سے دوری کا، گناہوں کی طرف بڑھنے کا۔ تو گھروں میں عورتوں کو چاہیے کہ کھانا پکائیں تو ذکر فکر کے ساتھ پکائیں، کوئی نہ کوئی تلاوت ذکر جاری رہے زبان کے اوپر، چاہیں تو کھانے پہ بھی دم کر دیں، اس سے بڑے اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ انسان پڑھتا رہے، اور ذکر کی برکت سے ایک تو نور ہوگا، دلوں میں نور پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ ہماری عورتوں کو چاہیے کہ یہ کریں، لیکن آج کل تو فوڈ پانڈا اور ڈیل کے اوپر ہی سارا معاملہ چلا گیا ہے، گھروں کے اندر تو مہمان نوازی خود پکا کے کھلانے والی یہ ختم ہی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو گھروں کے پاکیزہ کھانے صحت کے لیے بھی اچھے ہیں، جسمانی صحت ہو یا روحانی صحت ہو، دونوں کے لیے گھر کے کھانے جو ہیں یہ بہترین ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔